سبحان اللہ کہ وہ شخص جو ہے وہ آیا تھا اپنے اپائنٹمنٹ کے لیے، اپنے نوکری کی تلاش میں، اور سڑک کراس کر رہا تھا اور اتنے میں تیزی کے ساتھ گاڑی آئی اور اس کو کچل دیا اور وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ پھر دوبارہ ٹیلی فون کیا اور پھر اس کو میں نے صبر، استقامت، یہ دنیا کی بے بسی اور اس کے بارے میں بے اثباتی، اس کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے میں نے اس کو بتا ہی دیا کہ تمہارا خامد اس طرح روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ کہتا ہے کہ اب میں اس انتظار میں تھا کہ یہ جو شخص جیل میں ہے جس نے اس کو کچلا ہے اس کا کیا بنا۔ یہ 1.5 لاکھ ریال کی نئی گاڑی خریدنے کے لیے آ رہا تھا۔ ان بطش ربک لشدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، یہ قصہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس واقعے کے راوی ایک پولیس افسر ہیں جو سعودی عرب کے کسی شہر میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تو مجھ کو ٹیلی فون کال آتی ہے، یا ابلاغ اس کو کہتے ہیں، کہ مجھ کو یہ بتایا گیا کہ ریاض کی جو فلاں سڑک ہے اس سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک شخص گاڑی کے نیچے آ کے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ کہتا ہے کہ میں فوری طور پر وہاں پہ پہنچ گیا اور میں نے جا کے دیکھا ایک نوجوان، اس کی عمر تقریباً 28 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کی تلاشی لی، کوئی ٹیلی فون نمبر مل جائے، لیکن کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں ملا۔ خیر بہرحال میں نے اس کے دیکھا کہ اس کے پاس کیا ہے، تو اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ اس فائل سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ نوکری کی تلاش میں تھا، اور جس جگہ اس کا حادثہ ہوا اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی گاڑیوں کی کمپنی تھی، یعنی شو روم تھا جس میں وہ جاب کی تلاش میں تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے اوراق کو دیکھا تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ جو سامنے بالکل شو روم، اور سبحان اللہ کہ وہ شخص جو ہے وہ آیا تھا اپنے اپائنٹمنٹ کے لیے، اپنے نوکری کی تلاش میں، اور سڑک کراس کر رہا تھا اور اتنے میں تیزی کے ساتھ گاڑی آئی اور اس کو کچل دیا اور وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ کہنے لگا کہ میں نے کوشش کی کہ کوئی موبائل نمبر مل جائے، نہیں ملا۔ خیر وہ فوری طور پر اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں اس کو منتقل کر دیا گیا، سرد خانے کے اندر اس کی لاش کو رکھ دیا گیا۔ کہتا ہے کہ اب ہم اس تلاش میں تھے کہ اس کو کس نے یعنی وہ کچلا ہے، کون سی وہ گاڑی ہے۔ کہتا ہے کہ 2 دن کے اندر ہم نے اس کو تلاش کر لیا۔ وہ شخص جو نوجوان تھا اس نے وہ تیزی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ ہم اس انتظار میں تھے کہ کوئی ہمیں پوچھے گا اس کے بارے میں، لیکن 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کوئی ٹیلی فون رابطہ نہیں کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اوراق، اس کے جو پیپر تھے اس سے میں نے تلاش کیا اور ٹریس کر کے میں نے اس کے گھر میں فون کیا۔ اس کی بیوی نے اس کا ٹیلی فون اٹھایا، پوچھا کون سی جگہ ہے، تو پتہ چلا کہ وہ ریاض سے کم و بیش 500 کلومیٹر دور کوئی چھوٹا سا کوئی قریہ ہے، بستی ہے، وہاں کا ٹیلی فون نمبر تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ فلاں کدھر ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ 4 دن ہو گئے ہیں ریاض گیا ہوا ہے، نوکری کی تلاش میں تھا، اس دوران اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کہنے لگا میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں اس کو یہ بتاتا کہ تمہارا خامد۔ میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، چھوٹی عمر کے ہیں وہ، اور ویسے بھی اس کی عمر جو ہے تقریباً 28-30 سال کے درمیان تھی۔ خیر کہتا ہے میں نے کہا کہ اس کا کوئی بھائی ہے؟ کہنے لگے نہیں، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی رشتہ دار؟ کہنے لگی کہ ہمارا ایک دور کا رشتہ دار ہے، چچا ہے، جو کہ ریاض میں ہوتا ہے۔ کہنے لگا میں نے اسے کہا اس کا مجھے ٹیلی فون نمبر دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ خیر میں نے کہا ایسا کرو کہ مجھے ضروری اس سے بات کرنی ہے، تم اس کا ٹیلی فون نمبر تلاش کرو۔ کہتا ہے اگلے دن پھر میں نے ہمت کر کے سوچا، میں نے کہا کہ یہ شرعی مسئلہ بھی ہے، اب کتنے دن ہو گئے ہیں اس کو تلاجے کے اندر۔ لو جی میں نے اس کے پھر دوبارہ ٹیلی فون کیا اور پھر اس کو میں نے صبر، استقامت، یہ دنیا کی بے بسی اور اس کے بارے میں بے اثباتی، اس کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے میں نے اس کو بتا ہی دیا کہ تمہارا خامد اس طرح روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہے، اور اس کو یہ اطلاع ملے کہ تمہارا خامد، اس کے اوپر کیا گزری ہوگی۔
خیر کہتا ہے کہ اس نے اپنے چچا کا ٹیلی فون نمبر دے دیا. اس دوران میں اس کے چچا کا بھی فون مجھ کو آ گیا. کہتا ہے کہ ہم نے ایک آدھ دن کے اندر اندر اس کے سارے جو پیپر تھے ان کو مکمل کیا اور اس کو دفن کر دیا. کہتا ہے کہ اب میں اس انتظار میں تھا کہ یہ جو شخص جیل میں ہے جس نے اس کو کچلا ہے اس کا کیا بنا. تو کہتا ہے کہ وہ پتہ چلا کہ وہ بڑے لوگ تھے, کوئی ان کا ہاتھ پڑتا تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گورنمنٹ کو درخواست دی اور اس کی ضمانت منظور کروا لی. اب وہ جیل سے باہر آ گیا. کہتا ہے کہ میں نے اس کی بیوی سے رابطہ کیا. میں نے اسے کہا کہ ایسا کرو کہ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو کہ وکیل بنے اور میں اس کی دیت جو ہے وہ تم کو دلواتا ہوں. وہ کہنے لگے تو میرا تو کوئی ایسا نہیں ہے, ہمارا کوئی قریبی نہیں ہے, ہم ویسے بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں. کہتا ہے پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا, میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا وکیل بن جاؤں, میں تمہاری طرف سے یہ ذمہ داری میں اٹھا لوں اور میں تمہاری دیت تم کو دے کر. اس نے کہا آپ کی مہربانی, جزاک اللہ خیر. کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی معلومات دی کہ میں فلاں ہوں, سارے جو کچھ اس کو. وہ چلی گئی محکمہ کے اندر چلی گئی. وہاں سے اس نے اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر, وہ اس نے وکالت نامہ جو ہے وہ میرے سپرد کر دیا. کہتا جی کہ میں نے قاضی کے پاس مقدمہ گیا. قاضی نے جو ہے کہا کہ اس کو دیت دینا ہوگی, لیکن اس نے کیا کیا, اس دوران وقت گزرتا چلا گیا, 2-3 مہینے گزر گئے. کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے بینکوں سے ریکارڈ لے کے آ گیا اور قاضی کو اس نے بتا دیا وہاں پر اسباب کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں بالکل فقیر ہوں. لو جی, قاضی جو ہے وہ اسے تو اوراق دیکھنے تھے, پیپر دیکھنے تھے. اس نے فیصلہ کر دیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کے نام کوئی چیز نہیں ہے, نہ بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہے, نہ بینک کے اندر کوئی پیسہ ہے, لہٰذا اس نے اس کو لکھ دیا کہ اس کے اوپر دیت جو ہے وہ ساقط کی جاتی ہے. کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ بھائی یہ اس بیچاری جو عورت بیٹھی ہوئی ہے, جو مظلوم بچے ہیں, ان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہے, لیکن میں کیا کر سکتا تھا. ناظرین کرام, کہتا ہے کہ اس بات کو کم و بیش 1 سال گزر گیا. کہتا ہے میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تو پھر مجھ کو ٹیلی فون کال آتی ہے. این اسی جگہ جس جگہ 1 سال پہلے وہ 30 سالہ شخص جو نوکری کی تلاش میں تھا اور اس کو گاڑی نے کچلا تھا, اسی جگہ ایک اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ شخص بھی موقع پہ اس کا ڈیتھ ہو جاتی ہے. کہتے میں وہاں پر پہنچ گیا اور جا کے جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو ناظرین کرام یہ وہی ظالم شخص تھا جو اس شخص کو کچل کے بھاگ گیا تھا. اس کو بھی یہ سڑک کراس کر رہا تھا اور اس کو بھی ایک گاڑی نے آ کے اس کو کچلا تھا. کہتا ہے کہ میں نے, ظاہر بات ہے کہ میں پولیس آفیسر تھا, میں نے اس کی تلاشی دی تو کہتا ہے کہ اس کی جیب میں ایک چیک نکلتا ہے, مصدقہ چیک 1.5 لاکھ ریال کا. کہتا ہے سٹوری سمجھ میں آ گئی کہ یہ شخص جو ہے سڑک کراس کر کے اسی وکالے کے اندر, اسی شو روم کے اندر نئی گاڑی خریدنے کے لیے جا رہا تھا اور یہ چیک جو تھا اسی شو روم کے نام تھا. کہتا ہے مجھے ساری سنیوری سمجھ آ گئی. اس ظالم نے اس عورت کو دھوکہ دیا, فراڈ دیا. کہتا ہے میں نے کیا کیا, میں نے اس چیک کی جو ہے نا فوری طور سے تصویر لے لی اور وہ تو معاملہ اس کو دفن کا دوسرے چلتے رہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی تصویر لے کر قاضی کے پاس چلا گیا. چونکہ چیک جو تھا وہ کس کے نام تھا, وہ تھا اس وکالہ کے نام, اس شو روم کے نام. کہتا ہے کہ میں قاضی کے پاس گیا, میں نے اس کو کہا کہ یہ دیکھو, یہ شخص کہتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کو مفلس ڈکلیئر کروا لیا تھا, لیکن اس کے پاس پیسے تھے, یہ 1.5 لاکھ ریال کی نئی گاڑی خریدنے کے لیے آ رہا تھا. ان بطش ربک لشدید, اللہ تعالیٰ کے ہاں تھوڑی سی دیر ہے لیکن دیر نہیں ہے. اور عزیزو, اس قاضی کو بھی سلوٹ. اس نے کیا کیا, اس نے کہا معاملہ مجھے سمجھ آ گئی ہے, اس کو میرے سپرد رہنے دو. اس نے کیا کیا, جو پچھلا اس نے فیصلہ تھا اس نے اس کو کینسل کر دیا اور نیا فیصلہ اس نے کہا کہ یہ جو چیک ہے
یہ چیک اس بیوہ خاتون کے اکاؤنٹ میں جائے گا پیسہ، اور کہتا ہے کہ چند ہفتوں کی بات تھی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پورے کا پورا پیسہ جو ہے وہ اس بیوہ خاتون کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ دنیا کے اندر بعض اوقات یہ سمجھتا ہے انسان ظلم کر کے، زیادتی کر کے، کون مجھ کو دیکھ رہا ہے، لیکن عزیزو میں اس پلیٹ فارم سے، اس پروگرام کی وساطت سے یہی بات کہوں گا، کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی مت سمجھنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات بلا شبہ تاخیر ضرور ہوتی ہے، لیکن اندھیر کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو ظالم ہے اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے، اور آخرت کے اندر تو اس کا ٹھکانہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔